تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، یعنی ایک جانو تمہیں تمہاری جیسی مثال دیتا ہوں، تم پھر سمجھ لو. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے نوکر چاکر میں سے کوئی تمہارا شریک ہو سکتا ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو مال و ملکیت اور دولت عطا فرمایا ہے؟ یعنی ایک آدمی ساہوکار ہے، سیٹ ہے، اس کے سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان ملازمین میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہوتا، سب کے سب ملازم ہیں، جس کو چاہے نکالے، جس کو چاہے رکھ لے. ٹھیک ہے جی. تو کیا وہ تمہارا شریک ہے؟ وہ کیا تمہارے برابر ہوتا ہے؟ وہ یہ سوال ہے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، حالانکہ وہ مال بھی تمہارا اپنا پرسنل نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ، وہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے، جس کو تم کہتے ہو میرا مال میرا مال، لیکن اس مال میں بھی تم اپنے نوکر چاکر کو شریک نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب چاہتے نکال کے پھینک دیتے ہو، کوئی نوکر ذرا اونچی آواز سے بات کرے تو اس کی چھٹی کر دیتے ہو. مال میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے نوکر چاکر سے ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ آپ نے واقعی جو آپ کا پارٹنر ہے اس سے ڈرتے ہو؟ مطلب ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے ساہوکار سیٹ مل کے ایک منصوبے کو چلا رہے ہوتے ہیں. جتنے برانڈ ہوتے ہیں عام طور پر یہ بینک ہوتے ہیں، کئی کئی لوگوں کے شراکت دار اس میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں اس کے اندر ہوتی ہے. تو ان پارٹیوں کا مقام ایک الگ ہوتا ہے جو اس میں شریک ہے، اور اس کے اندر جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کی حیثیت ایک الگ ہوتی ہے. تو آدمی اپنے پارٹنر سے تو ڈرتا ہے کہ یہ پارٹنر میرے مال پہ قبضہ نہ کر لے، کوئی چلاکی نہ کر جائے، لیکن یہ جو نوکر چاکر یہ ملازم ہے، ان سے کوئی نہیں ڈرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، کیا اس مال کے اندر تم اپنے نوکر چاکروں سے ڈرتے ہو؟ کیا ان سے خوف کھاتے ہو؟ کیا وہ تمہارے شریک بن جاتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں بن سکتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات تو میں نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری میری نوکر چاکر ہی تو ہے، کیا میں ان سے ڈروں گا؟ یہ میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب تمہارے نوکر چاکر، تمہارے غلام تمہارے شریک نہیں ہو سکتے، تو پھر میرے نوکر چاکر، میرے غلام، میرے بندے میرا کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے بڑی بلیغ مثال بیان کی ہے تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح سے ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل والوں کے لیے کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو بے عقل ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے، پتھر سے عقیدہ رکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ خدا کا شریک ہے، کسی انسان سے عقیدہ رکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ خدا کا شریک ہے، کسی درخت سے رکھتا ہے. لیکن عقل مند آدمی کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بے جان چیزیں، یہ انسان وغیرہ، یہ اس ذات کے شریک نہیں ہو سکتے، کہ جب ہمارے نوکر چاکر ہمارے شریک نہیں ہو سکتے تو اس ذات کے شریک کیسے ہو سکتے؟ اب یہ تو ایک کھلم کھلا یعنی دعوت اسلام کی. اگر آپ تصوف کے نگاہوں سے دیکھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو تصوف کے طرف معاملہ تھوڑا مختلف ہے. اس کے اندر آپ کے دل کے خیال سے متعلق بات ہوتی ہے کہ اگر آپ رب کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگا کے رکھیں تو آپ اسی درجے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ ہو کر پھر کسی اور سے امیدیں لگائے. تو ہر معاملے میں امیدیں اپنے رب سے لگا کے رکھنی چاہیے. جہاں بندے نے اپنے بندوں سے امیدیں لگائی تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑی ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ بزرگ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، شاذلی بزرگ ہے، اپنے زمانے
کتب جلیل ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں، تو ان کا کلام بڑا پرتاثیر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک پڑھا لکھا فقیہ آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، فکریں بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو فکر اس وقت ہوتی ہے انسان کا جب اللہ کو نہیں جانتا ہو، اللہ کے غیر سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو جانتا پھر غیر کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو پتا کہ ساری کی ساری عطائیں، ساری کی ساری بلائیں، ہر نعمت، ہر نعمت، ٹھیک ہے، ہر مشکل، ہر آسانی اسی کی طرف سے، تو اس لیے کسی اور کی طرف امید بھی نہیں لگاتا، نہ کسی اور سے توجہ رکھتا۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے نا، تو انہوں نے مدد کے لیے کہا، آپ نے کہا نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ پھر اللہ کو عرض کروں، سوال کرو، کہا کہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کو پتا میرا حال کیا حال ہے، وہ جانتا کہ آپ اپنے رب کو جانتے تھے۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حزب کبیر میں اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ لَا يُحْفَظُ مِن مُضَرَّةِ الْأَعْدَاءِ مَنْ غَيَّبْتَهُ عَنْ مَنْفِعَةِ الْأَحْبَابِ احبا، کہ اس شخص کی تو کیسے اس شخص کی حفاظت کیوں نہیں کی جائے گی دشمنوں کے ضرر سے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی فائدے سے بھی حفاظت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حال یہی تھا کہ دشمن تو آگ میں چلانا چاہتا تھا، اور جبریل علیہ السلام آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی اللہ نے اپنے دشمنوں سے حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا، کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی مدد سے بھی کی ہے۔ تو مقتا ابراہیم خلیلی کا، تو وہ بڑے زبردست الفاظ ہے آپ کے حزب کبیر کے اندر۔ تو اب یہ ہوتی ہے اصل توحید، خالص توحید، کہ انسان کی توجہ بھی اپنے رب کے سوا کی اور رکھنا ہو۔ تو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا کوئی شخص اگر سفر کرتا ہے اور اس کو پتا کہ مجھے کراچی سے حیدرآباد جانا اور اس کو سارا راستہ پتا ہے، تو بلا کسی پریشانی کے، بڑے تکلیف کے، وہ بڑے مزے سے پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس کو راستہ ہی نہیں پتا تو ہر موڑ پہ آ کے پریشان ہوگا، پتہ نہیں ادھر جانا، پتہ نہیں ادھر جانا، اس کو وسوسے آتے رہیں گے جب تک کہ منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ تو کہا دنیا و آخرت میں راستہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب توجہ ہو جائے گی تو پھر سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو فقیہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سے ملاقات کرنے کے بعد پھر کبھی دل میں کوئی مجھے وسوسہ نہیں آیا۔ جب بھی کسی کو حاجت کی طرف توجہ ہوتی تھی تو فوری طور پہ خیال آتا تھا، ایک جذبہ آتا تھا کہ نہیں حاجت کی پوری تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو ابھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں نہیں، بلکہ ان لوگوں نے ظلم کرنے والوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ تو اب یہاں پہ بھی جتنے بھی مشرکین ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ دراصل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، تو تم یہ کرنا شروع کر دو۔ تو انسان جو ہے پھر اپنے نفس کی بات مان کر ان کاموں میں شروع ہو جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، غیر خدا کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے شرک جلی سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں سے امیدیں، لوگوں سے لالچ رکھنا، لوگوں سے فائدے کی امیدیں رکھنا، اس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔
وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہی کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر کس طرح سے کوئی ہدایت ملے گی، بندے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے موقع دیتا ہے، اور انسان کو عقل بھی دی ہے، پھر سمجھانے والے بھی اللہ نے بھیجے ہیں۔ لیکن جب ان تمام دلائل کے باوجود، تمام عقل کے باوجود، انبیاء کی تعلیمات کے باوجود، سمجھدار لوگوں کے سمجھانے کے باوجود، پھر جب انسان حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس مہر کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ گمراہی ہے۔ اب جس کو اللہ گمراہ کر دے کیونکہ اس نے دلائل سے آنکھیں بند کر لی،